بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدا نما صورت کے دنیا بھر میں چرچے تھے مشہور واقعہ ہم آپ کے سامنے گوش گزار کرتے ہیں۔ کتاب حوالہ مشکات الحقانیہ اور آفتاب ولایت۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی غرض یہ کہ آپ کی خدا نما صورت کو جس نے ایک بار دیکھ لیا وہ ہمیشہ کے لیے فریفتہ ہو گیا۔ مقدس جسم میں برقی لہریں دورا کرتی تھیں، آنکھوں میں نور الہی کی تجلیاں کوندا کرتی تھیں، دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے۔ آپ نے اپنے قلب و نظر کے نورانی اثرات سے اشاعت اسلام کا خوب کام لیا، اپنے حسن و جمال سے دلوں کو آشکار کیا، اپنی قوت باطنی سے جذبات کو پلٹا، خیالات کو بدلا، احساسات اور رجحانات کو تبدیل کیا اور اپنی بے پناہ روحانیت کے زور سے لوگوں کی سوچ کا دھارا روح اسلام کی طرف موڑ دیا۔ آپ نے ہر جگہ علی اعلان توحید و رسالت کا نور پھیلایا، حتیٰ کہ تبلیغ اسلام کے لیے غیر مذاہب کی زیارت گاہوں اور عبادت قدوں میں پہنچ کر گمراہوں کو جلوہ حق دکھایا۔ راجپوت کنچن سنگھ جگن ناتھ تیرتھوں کو گیا، وہاں مندر میں عینی مشاہدہ کیا کہ سرکار وہاں رونق افروز ہیں۔ اس طرح آفتاب ولایت کو مندر میں جلوہ افروز دیکھا تو 10-12 راجپوت جو اس کے ساتھ تھے ان سب کو دکھایا۔ جب واپس آیا تو راجپوت دیو شریف میں آیا اور سرکار والا کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کرنے لگا، اے کاش مجھے پہلے ہی معلوم ہو گیا ہوتا کہ وہاں بھی آپ ہیں تو ہم کس لیے جگن ناتھ جی گئے ہوتے، یہیں بیٹھے درشن کر لیا کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھاکر ہم نہ ہوں گے، کوئی دوسرا ہوگا۔ راجپوت نے کہا، بابا ہم نے خوب وچار کر دیکھا تھا اور بھی 10-12 آدمیوں نے دیکھا ہے۔ یہ سن کر آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہنس پڑے اور فرمایا، اچھا اب جگن ناتھ مت جانا۔ اس بات کا ایسا اثر ہوا کہ کنچن سنگھ ہمیشہ کے لیے بت پرستی سے توبہ کر کے آپ کا مرید باصفا بن گیا۔ آفتاب ولایت کے انوار روحانیت کا فیض عام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دولت بیعت کو سارے عالم اور ہر قوم و ملت میں جیسا حاجی صاحب نے بے دریغ لٹایا، کسی کے دستے اثاث سے ایسا فیض جاری عام نہ ہوا۔ سلف سے لے کر آج تک کسی بزرگ اور کسی شیخ کے وقت نے اس قدر بحث نہیں کی جتنے سرکار وارث پاک نے کیے۔ یہ خاص آپ ہی کا حصہ تھا جو آپ سے شروع ہوا اور آپ پر ہی ختم ہو گیا۔ جس شہر میں سرکار عالی قدر رونق افروز ہوتے تھے ایک میلہ سا لگ جاتا تھا۔ اکثر ہجوم کی کثرت کے سبب پولیس کا انتظام ہوتا تھا تاکہ لوگ زخمی نہ ہو جائیں، کیونکہ شوق دیدار میں لوگ نیچے اوپر گر پڑتے تھے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی ہر طرف سے بیعت کے لیے ٹوٹے پڑتے تھے۔ خلقت کا ازدحام۔ سرکار وارث پاک جب حضرت سید سالار مسعود غازی کے عرس میں شریک ہونے کے لیے بہران تشریف لے گئے تو مجمع اس طرح ٹوٹ کر گر رہا تھا کہ خدام پریشان ہو گئے اور دل میں کہتے تھے، کوئی پروانوں کو سمجھائے کہ مرنے کے سوا اور بھی چند مقامات وفا ہوتے ہیں۔ ہر چند پولیس والوں نے بہت تدبیریں کی کہ سرکار کو بآسانی مزار تک پہنچا دیں، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ آخر مجبوری سرکار کو درگاہ سے مولک مسجد کی فصیل پر پہنچا دیا گیا اور لوگوں کو بیعت کرنے کے لیے نیچے کی طرف ایک لمبی چادر لٹکا دی گئی جس کو بیک وقت بکثرت آدمی پکڑ کر مرید ہوتے جا رہے تھے۔ مسلسل 2 گھنٹے تک بیعت کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ اس کے بعد سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ واپس ہوئے تو مجمع کا جوش و اضطراب اس قدر تھا کہ سینکڑوں آدمی نیچے سے جھک کر پیروں سے ہوتے ہوئے حضور تک پہنچتے تھے۔ اس طرح جب سرکار والا پہلی بار دربھنگہ تشریف لے گئے تو ایک وارثی مجذوب درویش جو آبادی کے باہر رہا کرتا تھا 3 روز قبل خلافت عادت شہر میں آیا اور نیچے ٹیلوں پر کھڑے ہو کر کہنے لگے، یہاں تاشے بجیں گے، یہاں روشنی ہوگی۔ جا بجا یہی کہتے پھرتے تھے۔ جب نواب صادق علی صاحب کی کوٹھی کے شاندار پھاٹک پر پہنچے تو بولے کہ یہ پھاٹک آدمی دھکیل دیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ سرکار عالیہ کی آمد کی خوشی میں وہاں کے روحسان نے بڑا اہتمام کیا، جگہ جگہ روشنی کرائی گئی، نوبت سجوائی گئی۔ جس وقت سرکار عالی وقار شہر میں داخل ہوئے تو 1 لاکھ کا کثیر مجمع دیدار کے لیے اکٹھا ہو چکا تھا۔ اب وہ مجذوب درویش یہ صدا لگا رہے تھے، شہر کا قلب الٹ جائے گا، اگر اب نہ الٹا تو کب الٹے گا؟ اور پھر واقعی شہر کا قلب الٹ گیا۔ چنانچہ جب سرکار والا نواب کی کوٹھی میں تشریف لائے تو زائرین کی ریل پیل سے کوٹھی کا پھاٹک گر گیا۔ عوام نے بہت چاہا کہ سرکار آرام کر لیں گے، مگر اس وقت
اندازہ ہوا کہ یہ کشش روحانی ایسی چیز نہیں جسے کوئی طاقت روک سکے۔ اس طرح وہاں تقریباً 1 لاکھ آدمی آپ کے سلسلہ عالیہ میں داخل ہوئے۔ اس سرکار وارث پاک اس کے بعد حضور پاڈا کی جانب تشریف لے گئے۔ وقت رخصت بہت کثیر مجمع حضور کی پالکی کے ساتھ تھا۔ ہر چند کے حضور انور لوگوں کی رخصت کرتے جاتے تھے، مگر 10 کوس کا سفر طے کرنے کے باوجود 10,000 کا کثیر مجمع ساتھ لگا چلا آ رہا تھا۔ آخرکار سرکار سے عرض کیا گیا کہ جب تک حضور ان سب کو رخصت دے کر رخصت نہ فرمائیں گے یہ واپس نہ جائیں گے۔ یہ سن کر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا ہماری پالکی کسی ٹیلے پر رکھو اور پکار کر کہہ دو جس کو مرید ہونا ہے وہ ہماری پالکی کو چھو لے۔ چنانچہ جوش عقیدت سے لوگ پالکی کو چومتے تھے اور آپس میں خوشی سے عید کی طرح گلے ملتے تھے، گویا کوئی بہت بڑی نعمت ملی ہو اور دلی مراد بھر آئی ہو۔ غرض یہ کہ سرکار والا جدھر سے گزرتے جاتے تھے ان رستوں پر چلنا دشوار ہو جاتا تھا۔ قدم قدم پر لوگ قدم بوسی کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ اس طرح آپ جہاں تشریف لے جاتے آپ کی روحانیت کے برقی اثرات نے دلوں پر اپنا قبضہ جمایا۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست میں خدا جانے کیسی کشش تھی کہ کوئی شخص کسی بھی خیال سے آپ کے سامنے آتا پھر ممکن نہ تھا کہ اپنا دل سلامت لے جاتا۔ سرکار وارث پاک کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز دوسروں تک شیئر کرتے رہیے۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔